نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محبت و عقیدت سے تمام احباب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ قابل صد تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور عزیز بچوں، آج کی یہ تقریب آپ کے اس مدرسے میں پڑھنے والے خوش نصیب طلباء کے اعزاز پہ منعقد کی جا رہی ہے۔ جس بچے نے یہاں الحمد سے والناس تک اللہ کی لاریب کتاب کو اپنی پسلیوں اپنے سینوں میں محفوظ کیا، کون ہے وہ بچہ جو حافظ بنا ہے؟ ادھر آؤ بیٹا، شاباش، آپ ادھر آؤ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، السلام علیکم، شاباش۔ اصل اس تقریب کا مہمان خصوصی یہ بچہ ہے جس کے اعزاز میں یہ مجلس منعقد کی گئی۔ آپ اس کی زیارت بھی کریں اور اس کی فضیلت، مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، شاباش۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ بولو سارے، سب کی توجہ ہے انشاءاللہ؟ تو بچے نہیں، آپ بڑے میرے مخاطب ہیں، بڑے پوری توجہ میری گفتگو کی جانب رکھیں، تاکہ آج کی یہ مجلس کوئی روایتی مجلس نہیں ہے، کوئی ایک میسج اور پیغام آپ کے دل دماغ تک پہنچانے کے لیے یہ سارا تردد کیا گیا ہے۔ تو آپ کی توجہ رہے گی تو امید ہے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ آپ سب کی سمجھ میں آئے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ نیت کر کے بیٹھو کہ جن کی سمجھ میں آئے اس پر ہم خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں گے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ان کے ایک جاننے والے تھے، ان کے 3-4 بچے تھے، تینوں چاروں بچوں کو انہوں نے کالج یونیورسٹی میں ڈالا ہوا تھا۔ کوئی بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی لا اور قانون کی ڈگری لے رہا ہے، سب کو دنیا کے حصول کے لیے لگایا۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے ان جاننے والوں سے کہا کہ ان 3-4 بچوں میں سے ایک بچہ ہمیں مدرسے کے لیے بھی دے دو، مدرسے میں داخل کرا دو، سب کو تم نے دنیا کے لیے بھیج دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی کیا کالج یونیورسٹی میں پڑھانا کوئی بری بات ہے، کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی عیب ہے؟ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا کہ اپنے بچوں کو اگر کالج یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں؟ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، میں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ تینوں چاروں بچے آپ نے دنیا کے لیے وقف کر دیے، ایک بچے کو دین کے لیے اور قبر اور آخرت کے لیے بھی کیا کر دو؟ وقف کر دو، قرآن سے جوڑ دو۔ مجھے کہنے لگے جی کہ کالج یونیورسٹی میں نے اپنے بچوں کو جو بھیجا ہے میں ان کا مستقبل بنانا چاہتا ہوں۔ کیا بنانا چاہتا ہوں؟ ان کا مستقبل سنور جائے گا، یہ ڈگری لے کر فارغ ہوں گے، کوئی بچہ ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی انجینئر ہوگا تو کل بڑی عہدے پر بڑی اچھی نوکری ملے گی، لاکھوں کی تنخواہ ملے گی، ٹھاٹھ کی زندگی گزاریں گے، ان کا مستقبل، ان کی زندگی آرام سے گزرے گی۔
تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں والے آپ کے بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ یہ جو بچے آپ مدرسوں میں ہمارے پاس بھیجتے ہیں، ہم بھی ان کا کیا بنا رہے ہیں؟ مستقبل۔ سارے بولو، کیا بنا رہے ہیں؟ مستقبل۔ لیکن ایک بات یاد رکھو جس سے ہمیں ٹھوکر لگتی ہے اور ہم دور نکل جاتے ہیں، اس نقطے کو سمجھتے نہیں۔ ہمارا مستقبل ایک نہیں، دو ہیں۔ بولو کتنے ہیں؟ دو مستقبل ہیں ہمارے۔ ایک مستقبل اس دنیا کا جو 5، 10، 15، 20، 50، 60، 70، 80، بہت ہوا 100 سال کا مستقبل ہے۔ یہ 60، 70 سال بھی پتہ نہیں زندہ رہیں گے یا کوئی گارنٹی نہیں۔ چلو میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، 50، 60 سال کی زندگی ہم فرض کر لیتے ہیں، ایک بندے کا 60 سال کا مستقبل۔ اس کے ماں باپ نے انگلی پکڑی، اسے کسی کالج اور یونیورسٹی کے حوالے کر دیا۔ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں، ایک بچہ ایم اے کرتا ہے تو ایم اے کرنے کے لیے کم از کم اس کو کتنا عرصہ لگانا پڑتا ہے جی؟ 16 سال۔ سارے بولو کتنا عرصہ؟ 16 سال لگا کے ایک بچہ ایم اے کرتا ہے۔ اب یہ جو 16 سال اس نے کالج یونیورسٹی کو دیے ایم اے کرنے کے لیے، یہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم دیا، جس کو ہم اپنی زبان میں پرائم ٹائم بولتے ہیں۔ پرائم ٹائم کا کیا مطلب؟ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت اس کی جوانی ہوتی ہے۔ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جوانی سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے، اس کو پرائم ٹائم کہتے ہیں۔ تو این جوانی کے 16 سال اس نے کس کو دیے؟ کالج یونیورسٹی۔ بڑا قیمتی ٹائم دیا۔ اب ایک میٹرک کرنے کے لیے ایک بچے کا اسکول میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ میرے خیال میں بلا مبالغہ کئی لاکھ روپے۔ تو ایم اے کرنے کے لیے بھی بہت بڑا خرچہ، کئی لاکھ روپے ہم نے کالج یونیورسٹی کو دے دی۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم یعنی 16 سال کالج یونیورسٹی کو دیے اور کئی لاکھ روپے بھی دے دیے، ایم اے کر لیا۔ جس دن ہم یونیورسٹی سے باہر نکلے نا ایم اے کر کے، تو اس بچے کے والد جو ہے یونیورسٹی کے ڈی این اور پرنسپل اور سربراہ کو جا کر ملے اور ان کو جا کر کہا، جناب میں نے اپنے بچے کے سب سے قیمتی 16 سال آپ کو دیے، کئی لاکھ روپیہ آپ کو دیا ہے، بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، ان 16 سال کے بدلے میں کئی لاکھ روپے لے کر آپ نے میرے بچے کو کیا دیا؟ اس یونیورسٹی کا سربراہ کہتا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھا کر کہ ہم نے آپ کے بچے کو یہ دیا۔ اس نے پوچھا یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ڈگری ہے۔ بولو یہ ایم اے کی کیا ہے؟ یہ ڈگری ہے، یہ سند ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس سند کو میں کیا کروں گا؟ یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کس کام کا؟ انہوں نے کہا لے جاؤ کہیں کام آ جائے گا۔ کیا کام؟ میرے بچے کو نوکری مل جائے گی اس کاغذ کے ٹکڑے سے؟ وہ کہنے لگا ہاں مل جائے گی۔ آپ نے پوچھا کوئی گارنٹی ہے کہ اس سند سے اور اس ڈگری سے میرے بچے کو نوکری اور جاب مل جائے گی؟ کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ تو بتاؤ کسی کالج اور یونیورسٹی کا کوئی سربراہ آپ کے بچے کو اس ڈگری کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ سارے بولو۔ وہ کہیں گے جناب ہمارا کام تھا سند دینا، ہم نے دے دی، آگے آپ کے بچے کو نوکری ملے گی، روزی روزگار ملے گا یا نہیں ملے گا کوئی گارنٹی، وہ آپ کا اپنا نصیب ہے۔ فائدہ کیا ہوا؟ 16 سال بھی دے دیے، لاکھوں روپیہ بھی دے دیا، اور ایک کاغذ کا ٹکڑا انہوں نے پکڑا کر ہمیں ٹرکھا دیا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، کوئی گارنٹی کوئی شورٹی نہیں۔ اس کے مد مقابل آپ اپنے ایک بچے کو پکڑ کر مدرسے میں لاتے ہیں، قاری صاحب کے پاس داخل کراتے ہیں، قاری صاحب آپ سے ٹوٹل 2.5-3 سال کا عرصہ لیتے ہیں۔ کتنا عرصہ؟ یہ بھی شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں، بعض بچے اس سے بھی جلدی حافظ قرآن بنتے ہیں، لیکن چلو میں زیادہ سے زیادہ بھی لگاؤں، 2.5 سے 3 سال کے عرصے میں ایک بچہ حافظ قرآن بڑے آرام سے بن جاتا ہے۔ ٹوٹل کتنا عرصہ لیا؟ سارے بولو اور اونچی بولو۔ فیس لی؟ بولو یار۔ ٹی اے ڈی اے وصول کیا؟
کو مختلف عنوانات پر آپ کی کھال اور چمڑا اتارا، یہ اینول فیس ہے، یہ امتحان کی فیس ہے، یہ سالانہ فیس ہے، یہ فنکشن فیس ہے، یہ یونیفارم کے پیسے، یہ کتابوں کے پیسے، یہ کاپیوں کے پیسے، کبھی کوئی ڈیمانڈ ہوئی؟ اونچی بولو سارے، کچھ نہیں لیا۔ 3 سال کے بعد جب آپ کا بچہ حافظ قرآن بن کر فارغ ہونے لگا تو اسی حافظ قرآن بچے کے والد قاری صاحب کے پاس آئے اور قاری صاحب کو کہنے لگے کہ آپ نے میرے بچے کے 3 سال لیے، بدلے میں میرے بچے کو کیا دیا؟ قاری صاحب نے کہا اللہ کا قرآن دیا۔ کہا اس اللہ کے قرآن کو میرے بچے کے سینے میں ڈالا، اس سے میرے بچے کا فیوچر بن جائے گا، مستقبل سنور جائے گا۔ قاری صاحب نے کہا بالکل سنور جائے گا۔ پوچھا کون سا مستقبل؟ قاری صاحب کہنے لگے جو مرنے کے بعد شروع ہوگا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ 50-60 سال کے مستقبل کی بات نہیں، وہ مستقبل جو مرنے کے بعد شروع ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی کامیابی کی ضمانت قاری صاحب کو گارنٹی ہے۔ تو قاری صاحب نے فخر سے کہا ہاں یہ بچہ حافظ قرآن بن کر جا رہا ہے، میں کسی مولوی کی زبان کی گارنٹی نہیں دیتا، کسی عام فرد کی زبان کی گارنٹی نہیں دیتا، گارنٹی اللہ کے محبوب کی زبان کی دیتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جس کے سینے میں رب کا قرآن ہے وہ خود تو جنتی ہے ہی، قیامت والے دن اپنے خاندان کے جن 10 بندوں پہ وہ ہاتھ رکھ دے گا اللہ انہیں بھی جنت کا وارث بنا دے گا۔ گارنٹی ہے، گارنٹی۔ چیلنج کر کے کہتا ہوں بتاؤ کالج یونیورسٹی تمہارا مستقبل اصل سنوار رہا ہے یا مدرسہ سنوار رہا ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ کالج یونیورسٹی نے تمہارا 50-60 سال کا مستقبل سنوارا، وہ بھی بدلے میں اتنا کچھ لیا، بدلے میں دیا کچھ بھی، گارنٹی نہیں، چھوٹی نہیں، اور ہم نے اس کے مد مقابل لیا کچھ بھی نہیں اور دیا اتنا کچھ ہے کہ جس سے آپ کی آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی صبر کر رہ جائے گی۔ تو مدرسہ آپ کا بڑا محسن ہوا یا نہ ہوا؟ اونچی آواز سے بولو، اور اونچی آواز سے بولو۔ مدرسہ آپ کا بڑا محسن ہے۔ اس محسن اور اس خیرخواہ کی خیرخواہی کو پہچانو۔ مجھے کئی دفعہ لوگ ملتے ہیں آ کر کہتے ہیں جی یہ مولوی اور مدرسے تو معاشرے پر بوجھ ہیں، یہ تو بوجھ ہیں، ان کے کا کیا کنٹریبیوشن ہے، ان کا کیا کردار ہے؟ میرا پنڈی میں مدرسہ ہے، 500 بچے پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بندہ آیا میرے پاس، مجھے آ کر کہنے لگا مولانا صاحب یہ بچے سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، یہ سارا دن علوم نبوت کو پڑھتے ہیں، بڑا دل خوش ہوتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ایک میرا مشورہ ہے اگر آپ قبول کر لیں تو اور فائدہ ہوگا۔ تو میں نے کہا کیا مشورہ؟ کہنے لگے جہاں آپ ان بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، فقہ سکھاتے ہیں، علم نبوت سکھاتے ہیں، وہاں ان بچوں کو آپ الیکٹریشین بھی بنائیں، پلمبرنگ کا کام بھی سکھائیں، کارپینٹر کا کام بھی سکھائیں۔ میں نے کہا جی کیوں، قرآن پڑھتے ہوئے اچھے نہیں لگتے تمہیں؟ حدیث پڑھتے ہوئے اچھے نہیں لگتے؟ کارپینٹر کا کام سکھانا ضروری ہے؟ کہنے لگے جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے جب مدرسے سے حافظ قرآن بن کر، عالم دین بن کر، مفتی بن کر فارغ ہوں تو یہ سوسائٹی میں کسی پر بوجھ، بولو یار، کسی سے چندہ نہ مانگیں، سوال نہ کریں، یہ نماز آپ کو مفت پڑھایا کریں اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بجلی ٹھیک کر کے، موٹریں ٹھیک کر کے، پلمبر کا کام کر کے، ٹوٹیاں ٹھیک کر کے، اپنا کاروبار کر کے، اپنا اور اپنے بچوں کا، وہ بولو یار سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بظاہر مشورہ دل کو لگتا نہیں لگتا؟ بڑی اچھی بات ہے جناب، یہ تو بہت زبردست کی چیز ہے۔ مدرسوں میں اگر یہ سب کچھ سکھانی شروع کر دیں تو ہر ایک مولوی صاحب خود کفیل ہو جائیں، کبھی چندے کی اپیل نہ کرنی پڑے اور مولوی حضرات بھی بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزاریں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ او بولو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مدرسے کے مولویوں کے لیے زہر قاتل ہے یہ مشورہ۔ ایسے کئی جاہل قسم کے مشیر جو ہمیں آ کر یہ مشورے دیتے ہیں، میں تو سمجھ گیا، میں نے کہا یار یہ میرے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہو یا یہ مشورہ دے کر ظلم کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کہتے ہیں اس میں ظلم والی کون سی بات، میں نے تو آپ کے بھلے کی بات کی ہے۔ میں نے کہا یہی مشورہ جو مجھے دے رہے ہو آج تک کبھی کسی ڈاکٹر کو بھی دیا؟
نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی؟ ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر بھی مسیحا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور بولو یار، جنت کماتا ہے نہیں کماتا؟ لوگوں کی جو ہے وہ مشکل میں کام آتا ہے نہیں آتا؟ بڑے ستائے ہوئے مریض بیچارے کہاں کہاں کے دھکے کھاتے، چارپائی پر ڈال کر اس کے پاس لاتے ہیں، وہ کسی کا علاج کر دے، دوائی دے دے، اس کی علاج سے کوئی ٹھیک ہو جائے، بتاؤ اس کی دعائیں لگیں گی نہیں لگیں گی؟ کسی مجبور مریض کی دعا ڈاکٹر کو لگ گئی، بتاؤ اس کی جنت پکی ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک ڈاکٹر اپنے کلینک پر بیٹھ کر مریضوں کا علاج کر رہا ہے، گویا وہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہے، گویا وہ عبادت کر رہا ہے، گویا وہ جنت کما رہا ہے، گویا وہ ایک بہت اہم نیکی والا کام کر رہا ہے۔ اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کو کہو، ڈاکٹر صاحب جہاں آپ نے MBBS کی ڈگری لی وہاں پلمبروں کا کام بھی سیکھ لو۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ٹوٹیاں ٹھیک کرنا بھی سیکھو، الیکٹریشین کا کام پنکھے اور بلب سے ٹھیک کرنا بھی سیکھو۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی کیوں؟ میں یہ MBBS کر کے لوگوں کا علاج کرتا، دوائیاں لکھتا، آپریشن کرتا، اچھا نہیں لگتا؟ آپ کہیں گے جناب بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے نا، یہ تو جنت کمانے کے لیے ہے نا، یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ آپ اپنے کلینک پر بیٹھ کر جتنے مریض آئیں سارا دن مفت علاج کرو، فی سبیل اللہ علاج کرو، اللہ کتنا خوش ہوگا، جنت کتنی پکی ہوگی۔ اور رہ گیا آپ کا اور آپ کے بچوں کے پیٹ کا مسئلہ، تو ٹوٹیاں ٹھیک کر کے بچوں کا پیٹ پالنا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کبھی کسی نے مشورہ دیا ڈاکٹر کو؟ اور بولو یار، مشورہ اگر اچھا اور معقول ہے تو مولوی کے لیے جو مشورہ اچھا ہے ڈاکٹر کے لیے کیوں نہیں ہے؟ میرا سوال ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اونچی بولو نا سارے۔ اگر مدرسے کے طالب علم کے لیے وہ سوال وہ مشورہ ہے مفید، تو MBBS کالج کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ مشورہ مفید کیوں نہیں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ مجھے کوئی سمجھا دے آقا۔ آج تک یہ مشورہ تم نے کسی LLB وکیل کو دیا؟ پریشان ہو گئے ہو یار، میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کسی وکیل صاحب کو کہو وکیل صاحب آپ کچہری میں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم بڑی جنت کما سکتے ہیں، آپ کما سکتے ہیں نہیں کما سکتے؟ کتنے مظلوم ستائے ہوئے تھانے کچہری کے مارے ہوئے بیچارے غریب بندے دھکے کھاتے کھاتے جب وکیل صاحب کے چیمبر میں جائیں اور وکیل صاحب ان کی دادرسی کریں اور انصاف لے کر دے دیں اور ان کا جلدی کیس نمٹا دیں، جناب بتاؤ خدا کی قسم وکیل کی جنت پکی ہے یا نہیں ہے؟ اونچی بولو یار۔ یہ جنت کمانے کا پیشہ، مسیحائی کا پیشہ۔ وکیل صاحب اپنے چیمبر میں بیٹھ کر آپ جنت کما رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کا مفت کیس لڑا کریں، کبھی فیس نہ لیا کریں۔ رہ گیا آپ کے اور آپ کے بچوں کے پیٹ کا مسئلہ، تو موٹر وینڈنگ کی ایک دکان ڈال دو۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لوگوں کو موٹر ٹھیک کر کے دیا کرو، جناب کسی کے موٹر جل گئی، کسی کا پنکھا جل گیا، کسی کا کولر، کسی کا AC ٹھیک کرنا، یہ کام کیا کرو، فیس نہ لیا کرو لوگوں سے۔ کیا خیال ہے، قبول ہے آپ کو؟ اونچی آواز سے بولو نا۔ کبھی یہ مشورہ کسی اور کو نہیں دیتے، یہ ساری ہمدردی کس کے لیے جاگتی ہے آ کر؟ مولوی صاحب کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی اور کے لیے یہ ہمدردی نہیں جاگی۔ مدرسے کے مولوی کے لیے یہ ہمدردی جاگی تو پتا چلا دال میں کچھ کالا کالا۔ اور بولو نا، وہ گڑبڑ ہے جناب، یہاں ساری ہمدردی۔ اب کئی لوگ بیچارے تو مخلص مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، انہیں اندر کی بات کا پتہ نہیں ہوتا جناب۔ آؤ میں بتاتا ہوں اندر کی بات کیا ہے۔ مجھے بتائیے، اگر ڈاکٹر صاحب اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پنکھے اور لائٹیں ٹھیک کرنا شروع کر دیں، مریض آئے دھکے کھاتا کھاتا ایمبولینس پر ڈالا ہوا بیچارہ تکلیف میں تڑپ رہا ہے، بڑی مشکل سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ پہنچے کہ ابھی دوائی دیں گے تو کچھ افاقہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے کلینک پہ پہنچے، ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں جی؟ پتہ چلا جی وہ تو موٹر ٹھیک کرنے گئے ہوئے ہیں۔ آپ کو بڑی خوشی ہوگی نا، کیا خیال ہے؟ اور بولو نا، آپ کو خوشی ہوگی کیا نہیں؟ بولو، یا آپ پریشان ہوں گے؟ یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر اپنی کرسی پہ اچھا لگتا ہے، اپنے منصب پہ اچھا لگتا ہے، جو اس نے پڑھا وہی آگے پڑھائے، جو اس نے سیکھا وہی آگے کر کے دکھائے، یہی اچھا ہے۔ اس نے 8-10 سال لگا کر پڑھا MBBS کیا، MBBS ڈگری MBBS کی، اور کرسی اپنی خالی چھوڑ کے وہ موٹر ٹھیک کرتا پھرتا ہے، کہ عقل اس کو قبول کرے گی؟ اونچی آواز سے بولو۔
اور اگر یہی 1 منٹ کے لیے تصور آپ قائم کریں، مولوی صاحب ویسے بھی ہمارے ہاں بڑا ٹف شیڈول ہوتا ہے، باہر ہم جتنے نکمے اور ویلے ہوں، مسجد میں آ کر سارے ٹائم کے کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو نا بھائی، پابند ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے قوم کا، بھائی سوئی پہ سوئی چڑھے اور مسلح پہ، ایسا ہے یا نہیں ہے جناب؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں نا، اگر کسی مسجد کی ٹوٹیوں پر امام صاحب آئے ہیں اور وضو کر رہے ہیں اور ٹائم ہو گیا نماز کا، 1-2 منٹ اوپر ہو گئے، لیکن کئیوں کے پیٹ میں مروڑ ہوتا نہیں ہوتا، حالانکہ دیکھ بھی رہے ہیں سامنے ٹوٹیوں پر وضو کر رہا ہے غریب، وہ بھی انسان ہے بابا، ہم بھی لیٹ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کوئی بندہ 1 رکعت لیٹ آیا، کوئی 2 رکعت لیٹ آیا، کوئی 3 رکعت لیٹ آیا، کوئی 4 رکعت لیٹ پہنچا، کوئی جماعت ہو گئی تو پہنچا، کوئی جمعے کی دوسری اذان کے ٹائم پہنچا۔ کبھی مولوی صاحب نے بھی اعتراض کیا؟ اونچی آواز سے بولو، کبھی مولوی صاحب نے بھی برا منایا؟ نہیں۔ اگر ایک دن مولوی صاحب بھی انسان ہے یار، ریبوٹ تو نہیں، مشین تو نہیں، استاد ہیں ہمارے، عالم ہیں ہمارے، قابل احترام ہے ہمارے لیے، اگر کسی ضرورت کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے، ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ وضو کر رہے ہیں، 2 منٹ اوپر ہو گیا ٹائم، لیکن کئیوں کو برداشت، وہ وارننگ دے دیتے ہیں مولانا صاحب کو، جناب آئندہ نماز میں آپ لیٹ ہوئے ہم آپ کو نکال دیں گے، امامت سے فارغ کر دیں گے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ بڑے ٹائم کے شیڈول کے پابند ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ بولو، جمعے والے دن مولوی صاحب تقریر کر رہے ہوں، جمعے کی نماز کا ٹائم 1:30 بجے، 5 منٹ اوپر ہو جائیں، کوئی مسئلہ بیان کر رہے تھے، کوئی ٹاپک چھیڑا ہوا تھا، 5-7 منٹ اوپر ہو جائیں، بتاؤ کئیوں کے پیٹ میں مروڑ ہوتا نہیں ہوتا؟ تکلیف ہو جاتی ہے جی، 5 منٹ جمعہ لیٹ کیوں کر دیا، میں دکان چھوڑ کے آیا، میں دفتر سے آیا، یہ کیا تماشا ہے، 5 منٹ لیٹ ہو گیا جمعہ، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ شادیوں پر جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ ولیمے کھاتے ہو نہیں کھاتے؟ بولو، شادی کارڈ پہ ولیمے کا ٹائم کیا لکھا ہوتا ہے؟ 12 بجے، اور آپ کو چاولوں کا پھکا ملتا کس ٹائم ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں 4 بجے سے پہلے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایمان سے بتاؤ یار، مجھے کبھی کسی بندے کو اعتراض ہوا کہ میں دکان چھوڑ کے آیا، میں دفتر چھوڑ کے آیا، میں کام چھوڑ کے آیا، یہ کیا تماشا ہے؟ کارڈ پہ 12 بجے کا ٹائم لکھا، 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی نہیں، 4 گھنٹے لیٹ، براتیں لیٹ، ولیمے لیٹ، لیکن کبھی کسی بندے نے کسی شادی کا بائیکاٹ کیا؟ یار آج کے بعد میں شادی پر نہیں جاؤں گا، یہ ٹائم برباد کرتے ہیں، یہ بتاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، میں نے آج کے بعد شادیوں میں جانا چھوڑ دیا، کبھی کسی کی زبان سے سنا؟ وہ بولو سارے۔ لیکن جس مسجد میں جمعہ 5, 7, 10 منٹ لیٹ ہو جائے، کتنے منہ کھلتے ہیں اور لوگ زبان چلاتے ہیں، آج کے بعد میں فلانی مسجد میں نہیں جاؤں گا، فلانی مسجد صاحب کی میں پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، یہ لیٹ کر دیتے ہیں، 5 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے، 10 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے۔ بابا کرکٹ کا میچ ہو نا پاکستان انڈیا کا، اللہ کی قسم تمہیں دفتر بھول جاتے ہیں، تمہیں دکانیں بھول جاتی ہیں، تمہیں کاروبار بھول جاتے ہیں، سڑکوں پہ سناٹا چھا جاتا ہے، گاڑیاں ٹریفک غائب ہو جاتی ہے، یا اللہ کیا ہو گیا؟ کہتے جی پاکستان انڈیا کا میچ ہے، اگلے دن دفتر جانا ہے، کسی کو ہوش نہیں، صبح بچوں نے اسکول جانا ہے، کسی کو نہیں پتا، رات 2 بجے تک منہ اٹھا کے بیٹھے ہیں، رمضان کے مہینے میں کرکٹ میچ ہوتا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، نہ روزے کا پتا، نہ تراویح کا پتا، نہ دکان اور دفتر کا پتا۔ تم دنیا کے کسی معاملے میں شیڈول اور وقت کے پابند نہیں، سارا وقت تمہیں کہاں یاد آیا؟ مسجد میں یاد آیا کہ سوئی پہ سوئی چڑھے، مصلی پہ امام چڑھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم وقت کے پابند نہیں، تمہیں تکلیف اللہ کے دین اور مولوی سے ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تمہیں تکلیف دین سے ہے۔ آج کسی کنجر کا میوزیکل شو ہو، کوئی کنجر اور میراثی آ کر گانا گائے، بتاؤ دنیا ٹائم کو دیکھے گی؟ اونچی بولو، گھڑی کی طرف توجہ کرے گی؟ کسی کو وقت کا احساس ہوگا؟ ہزاروں روپے کے پلے سے ٹکٹ خرچ کر کے جائیں گے، نواز شریف عمران خان کا جلسہ ہو، ان کے جھوٹ اور بونگیاں سننے کے لیے یہ قوم پوری رات کھڑی رہتی یا نہیں کھڑی رہتی؟ وہاں وہ حرام کاریاں، وہ سارے ناچ گانے دیکھتے ہیں، کسی کو ٹائم اور وقت اور اپنے کام کا پتہ نہیں، پرواہ نہیں ہے، سارا ٹائم تمہیں مسجد میں یاد آیا، اللہ رسول کی بات سنتے ہوئے یاد آیا، نماز روزے میں یاد آیا، پتہ چلا تمہارے دل میں دین کی عظمت نہیں، دین کی وقت نہیں، عالم دین کی قدر نہیں، جس وجہ سے تم نے اس کی یہ قیمت لگائی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بابا کہ مولوی صاحب سامنے آنکھوں کے نظر آ رہا ہے،
ٹوٹی پر بیٹھے وضو کر رہے ہیں, انسان ہے, چلو 2 منٹ 4 منٹ لیٹ ہو گئے, کوئی بات نہیں, برداشت کر لو, لیکن پھر بھی قبول ہے. جب مولوی آنکھوں کے سامنے لیٹ ہو جائے قبول نہیں ہے, تو اگر آپ نماز کے لیے آ گئے, نماز کا ٹائم تھا 8 بجے, صفیں بنی ہوئی ہیں, 8 بج گئے, 1 منٹ اوپر, 2 منٹ اوپر, 5 منٹ اوپر, سب کی گردنیں پیچھے اٹھ رہی ہیں, کدھر گئے امام صاحب, 5 منٹ اوپر ہو گئے, جواب آیا جی محلے میں موٹر ٹھیک کر رہے ہیں. اب ہضم ہو جائے گا مولوی, اور بولو اب پکڑو اس بندے کو جا کر جس نے مشورہ دیا تھا کہ ان بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ پلمبر کا کام بھی سکھاؤ. وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کو پکڑو جا کر جس نے یہ الٹی پگڑی پر لگایا تمہیں. اور بابا جس کا کام اس کو ساجھے, ڈاکٹر کو تم کہتے ہو صرف ڈاکٹری کرو اور کوئی کام تمہیں زیب نہیں دیتا, انجینئر صاحب انجینئرنگ کرو, کسی اور کام میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت, کہتے ہو نہیں کہتے؟ اور بولو نا, آپ کہتے ہو ڈاکٹر صاحب MBBS پڑھی ہے نا, ساری زندگی بیٹھ کر کلینک پہ نسخے لکھو, لوگوں کو چیک کرو, رہ گیا آپ کے بچوں کے پیٹ کا مسئلہ, آپ کے پیٹ کا مسئلہ, ڈاکٹر صاحب جتنا منہ سے نکالو گے ہم فیس دینے کے لیے تیار ہیں. کہتے ہو نہیں کہتے؟ 2 منٹ ہماری نبض پہ ہاتھ رکھو اور بدلے میں 5,000 روپے چیک اپ فیس مانگو, دیتے ہو نہیں دیتے؟ اور بولو نا یار, ڈاکٹر صاحب ہمارا آپریشن کرو, بدلے میں 10 لاکھ روپے مانگو آپریشن کی فیس, دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی مہربانی ہماری چیر پھاڑ کی ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کی مہربانی, آپ نے کسائیوں کی طرح ہمیں کاٹا ہے, ہماری جیب بھی کاٹی, ہمارا جسم بھی کاٹا, ساتھ شکریہ بھی ادا کرتے ہو بابا. وہاں نہیں کہتے کہ بچوں کا پیٹ ٹوٹیاں ٹھیک کر کے پالو, بچوں کا پیٹ موٹر ٹھیک کر کے پالو, کہتے ہو یہی کام کرو جو سیکھا آپ نے. آپ کے بچوں کا پیٹ جانے اور ہم جانے, جتنی فیس آپ کہیں گے ہم دینے کے لیے, کہتے ہو نہیں کہتے؟ تو مولوی صاحب کی باری یہ موت کیوں پڑ گئی؟ یہاں بھی کہتے ہیں مولانا آپ نے رب کا قرآن پڑھا, آپ نے نبی کا فرمان پڑھا, آپ نے 8-10 سال لگا کر 12-14 سال لگا کر مدرسے میں رب کے دین کو حاصل کیا, اب آپ اس منبر اور مصلے پہ اچھے لگتے ہیں, دکانوں پہ اچھے, بازاروں میں اچھے, کاروبار اور بزنس میں اچھے. میں یہ فتویٰ نہیں لگا رہا کہ کسی عالم کے لیے بزنس کرنا جائز نہیں ہے, یہ کسی عالم کے لیے تجارت کرنا اچھا نہیں ہے, میں فتویٰ نہیں لگا رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں جو سیکھا ہے وہی کیوں نہیں. آپ کہہ دو مولانا آپ بیٹھیے ہمارے بچوں کو دین سکھائیے, آپ بیٹھیے ہماری دین کی رہنمائی کیجیے, آپ بیٹھیے ہماری نسلوں کے اخلاق کو سنواریے, تربیت کیجیے. رہ گیا آپ کا اور آپ کے بچوں کے پیٹ کا معاملہ, مولانا آپ کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں, اپنا پیٹ کاٹ کر بھی آپ کے بچوں کا پیٹ پالنا پڑا, ہم انشاءاللہ تیار ہیں اس کے لیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی آواز سے بولو. لیکن آج یہاں پیٹ پہ مروڑ ہو جاتا ہے. تکلیف کیا ہے جناب؟ مسئلہ آج یہ بنا ہوا ہے, مولوی صاحب ایک مسجد میں گئے, امامت اور خطابت کے لیے ان کا تقرر ہوا, مولانا صاحب نے پوچھا جناب تنخواہ کتنی دو گے؟ کہنے لگے جی پچھلے مولوی صاحب جو ہم نے یہاں سے فارغ کیے ہیں ان کو 8,000 دیتے تھے, آپ کو 10 دے دیں گے. احسان بھی چڑھا رہے نا ساتھ, شرم نہیں آتی 10,000 کو تنخواہ کہتے ہوئے؟ ڈوب کر کیوں نہیں مر جاتے یار خدا کی قسم, یہ شرم کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ 10,000 اور اوپر سے اس کو تنخواہ کہنا اس زمانے میں, بتاؤ یہ بدتر قسم کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ یہ علم کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ اونچی بولو. یہ ناقدری ہے, یہ قدر کر رہے ہو اپنے علماء کی. میں بھی چند دن پہلے اسلام آباد ترنول کے علاقے میں ایک مدرسے میں بہت سارے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا, تو ان کی بھی اسی طرح دستار بندی تھی جیسے یہ آج آپ کا بچہ ہے. تو میں وہاں گیا, تو میں جب فارغ ہوا نا وہاں سے, تو وہ مولانا صاحب جو تھے مدرسے کے محتمم, وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جی کہ آج آپ کے اس مدرسے میں تقریباً 15-20 بچے حافظ بنے تھے. کہنے لگے یہ اتنے بچے جو حافظ بنے ہیں, ہر بچے کی جیب میں جنت کے 10-10 ویزے, ہر بچے کی جیب میں جنت کے کتنے ویزے؟ سارے بولو جنت کے کتنے ویزے؟ کنفرم 10-10 ویزے ہر بچے کی جیب میں. اور یہ آپ کے بچوں کی جیب میں ویزے ڈالنے والا بندہ, ان بچوں کا استاد, یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے. وہ قاری صاحب وہیں بیٹھے تھے. وہ مولانا صاحب کہنے لگے یہ قاری صاحب ہیں آپ کے بچوں کے محسن, جنہوں نے آپ کی جنت پکی کر دی ہے. اتنا بڑا احسان کیا ان قاری صاحب نے. آج ان قاری صاحب کو ہم ٹوٹل 14,000 تنخواہ دیتے ہیں, اس 14,000 میں سے بھی 10,000 روپے یہ اپنے مکان کا کرایہ دیتے ہیں, اور 4,000 میں ٹوٹل یہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. خدا کی قسم جب انہوں نے یہ بات کی, میں ممبر پہ بیٹھا تھا, میں رو پڑا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے.
میں نے کہا اتنی بڑی ناقدری یار, ہمارے گلی محلوں میں کوئی کنجر اور میراثی آ جائے نا, ڈھول بجانے والا عام سا, خدا کی قسم لوگ نوٹوں کی بارش کر دیتے ہیں اس کے اوپر, ایسے جیب سے دتیاں نکال کے پھینکتے ہیں کہ گننے کی زحمت نہیں کرتے, گننا بھی گوارا نہیں کرتے کہ یہ ہیں کتنے. ایک اٹھا کر پھینکتا ہے, دوسرا پھینکتا ہے, تیسرا پھینکتا ہے. ہماری کرکٹ کی ٹیم میچ ہار کر بھی آ جائے تب بھی لاکھوں روپیہ انہیں انعام دے دیا جاتا ہے. جیتنے پر تو ملتا ہی ملتا ہے, ہارنے پر بھی لوگ گلے میں ہار ڈالتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, جناب کوئی بات نہیں, شہ سوار ہی میدان میں گرا کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہماری ٹیم ہار گئی ہے, مقابلہ تو کیا ہے نا جی, میدان میں تو اترے ہیں نا جی. تمہاری کرکٹ ٹیم میچ ہار جائے, جوا کھیلتے ہیں, جواری ہیں, شرابی ہیں, کس قسم کے عیب ان میں موجود نہیں ہے, لیکن تم بھی پھر بھی گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالو. اور یہ علماء روکی سوکی کھا کر, چند تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر گزارا کر کے, سارے زمانے کی ملامتیں اور تانے برداشت کر کے تمہارے بچوں کے سینوں میں اللہ کا قرآن منتقل کریں, تمہیں اللہ کا تعارف کرائیں, تمہیں نبی کی محبت سکھائیں, تمہیں اللہ رسول کی طرف متوجہ کریں, تمہیں حرام کاموں سے بچائیں, تمہاری انگلی پکڑ کر تمہاری ہدایت کی بات کریں, تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ سے مانگیں. اتنے بڑے محسن, اور تم مہینے کے بعد ان کو 1000-12,000 دے کر تم احسان جتلاؤ. بتاؤ یہ علماء کی قدر کر رہے ہیں یا ہم ناقدری کر رہے ہیں؟ اونچی آواز سے بولو. اور کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی, جس قوم کا سرمایہ کنجروں اور میراثیوں پر خرچ ہو, اس قوم کی نسلوں میں کنجر اور میراثی پیدا ہوں گے, کبھی دین کے حافظ اور عالم پیدا نہیں ہو سکتے ہیں. ہم دیکھیں ہم اپنی انویسٹمنٹ کہاں کر رہے ہیں, ہم کیسی فصل بو رہے ہیں, کون سا بیج کاشت کر رہے ہیں. آنے والے وقتوں میں وہی فصل ہمیں تیار ملے گی اور وہی ہمیں کاٹنی پڑے گی جو آج ہم بو رہے ہیں. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین کہہ دو سارے. تو مدرسہ آپ کا محسن ہے, کالج یونیورسٹی کو تم آنکھیں بند کر کے لاکھوں ایک سیمسٹر کا دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ انگلش میڈیم سکول منہ ٹیڑھا کر کے تمہیں اے ایپل, بی بیبی, سی کیٹ, ڈی ڈاگ پڑھنا سکھا دے, تم اپنی دونوں جیبیں خالی کر کے آ جاتے ہو. تم مہینے کے ایک بچے کے 5-5-10,000 فیسیں دیتے ہو, تم گاڑیوں کا کرایہ الگ برداشت کرتے ہو, تم یونیفارم اور کتابوں کے خرچے الگ برداشت کرتے ہو, تم ٹیوشن اور ٹیچر کے خرچے الگ برداشت کرتے ہو, تم اسکول والوں کے ناز نخرے الگ اٹھاتے ہو کہ اس کے بدلے میں تمہیں صرف لاڈ میں کالے کی انگریزی سکھا دی, منہ ٹیڑھا کر کے 4 لفظ انگریزی کے بولنے سکھا دیے. اسکول تمہارا محسن ہو گیا, اسکول تمہارا جو ہے وہ سب کچھ ہو گیا, تم نے سب کچھ اسکول کو دے دیا, اور اس کے بدلے میں جس عالم دین نے انگلی پکڑ کے تمہیں اللہ کا تعارف کرایا, انگلی پکڑ کے تمہیں نبی کی محبت سکھائی, جنت کا رستہ دکھایا, جہنم کے رستے سے بچایا, حلال کا بتایا, حرام سے بچایا, سچائی کا درس دیا, جھوٹ سے بچایا, چھوٹے بڑے کی تمیز دی, صحیح اور غلط کا شعور دیا. بتاؤ یہ شعور مسجد اور مدرسہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ یہ دے رہا ہے, لیکن ہم نے اس کی کیا قدر کی ہے اور کیا اس کا احسان مانا ہے. آج گھر میں آج جس کی بیوی نہیں سنتی نا, وہ بھی اٹھ کر عالم دین کو گالیاں دینے کے لیے تیار ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں پچھلے دنوں پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا, پڑھے لکھے جاہل, ایک جاہل کی زبان سے میں نے سنا, وہ کہہ رہا تھا جی یہ مولوی جنت چلے گئے تو دوزخ کسے نہیں جانا. ایسے جملے ہم انجوائے کرتے ہیں, بڑا جوک مارا ہے جی, بڑی چوٹ ماری ہے جناب, کیا زبردست جگت ماری ہے جی کہ مولوی جنت چلے گئے دوزخ کسے نہیں جانا. خدا کی قسم یہ جملہ سنا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میں ڈر گیا, کانپ گیا, یا اللہ یہ کیا کفر بک رہا ہے. اور یارو مجھے بتاؤ یہ علماء نبی کے وارث ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی بولو جس کا ایمان ہے. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, کیا کہہ رہے ہو؟ یہ علماء بھی جنت میں نہیں جائیں گے تو اور کون جنت میں جائے گا؟ پھر مجھے بتاؤ. تم نے اپنے سیاسی لیڈروں کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے کہ تم نے اپنے علماء کو کسی کھاتے میں نہیں لکھا, ان کی بالکل قدر ہی ختم کر دی تم نے. کیا ظلم ہے خدا کی قسم. آج کے دور میں روکھی سوکھی کھا کر یہ علماء کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں. میں حیران ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بتاؤ یہ مہنگائی کا زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی بولو یار. اس مہنگائی نے بڑے بڑوں کی چیخیں نکلوائی ہیں یا نہیں نکلوائی؟ نکلوائی ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس مہنگائی کے زمانے میں سب سے کم تنخواہ کس کی ہے؟ اونچی بولو اور اونچی بولو. مولوی صاحب کی ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا بھائی. وہ میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں, ایک بادشاہ کا شاہی ہاتھی تھا نا, بادشاہ نے اپنے درباریوں کو اعلان کیا کہ آج جو بندہ میرے درباری کو رلا دے گا میں اس کو سب سے بڑا کیا دوں گا؟ انعام دوں گا. منہ بولا انعام. درباریوں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے, کچھ جتن کرو کہ ہاتھی رو پڑے. سب نے آ کر ہاتھی کے کان میں بڑی غمزدہ اور افسردہ خبریں سنائی.
لیکن ہاتھی ٹس سے مس۔ آخر میں ایک مولوی صاحب بچے، بادشاہ سلامت نے کہا استاد جی ان سارے بھگت گئے، تسی رہ گئے ہو، تسی کوئی ہمت کرو شاید آپ کی لاٹری نکل آئے۔ مولوی صاحب گئے، مولوی صاحب نے ہاتھی کے کان میں کچھ بولا، ہاتھی زاروں قطار رویا جیسے ہارے ہوئے کونسلر اور ناظم روتے ہیں نا جناب الیکشن میں ہارنے کے بعد، ایسے رویا پھوٹ پھوٹ کر۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، لوگوں نے بڑی ٹرائی ماری، ہاتھی نہیں رویا۔ مولوی صاحب آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہاتھی رو پڑا، کیا منتر پڑا ہے آپ نے؟ مولوی صاحب کہنے لگے میں اس نو اور کچھ نہیں دسیا، میں اس نو اپنی تنخواہ دسی ہے۔ میں نے ہاتھی کو کیا بتائی ہے؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہاتھی کی تنخواہ سن کر، مولوی صاحب کی تنخواہ سن کر ہاتھی رو پڑا پر مسجد کمیٹی والوں کو رونا، یہ بڑے ظالم ہیں جناب۔ مسجد کمیٹی کے صدر صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں بھی پینشن لیتا ہوں، ایک بیٹا بھی کما رہا ہے، دوسرا بیٹا بھی آفیسر ہے، 1.5-2 لاکھ روپیہ ماہانہ آمدن ہے، پھر بھی آخری تاریخوں میں رو رہے ہوتے نہیں رو رہے ہوتے، وہ جی گزارا ہی نہیں، پتہ نہیں چلتا کدھر سے آتے ہیں کدھر چلے جاتے ہیں۔ مسجد کمیٹی والوں کا 2-2 لاکھ میں بھی گھر نہیں چلتا، اور مولوی صاحب کو کہتے ہیں جی 12,000 پچھلوں کو 10 دیا تھا، آپ پر احسان چڑھا رہے ہیں، 2 اضافی دے رہے ہیں آپ کو جناب، 12,000 میں گزارا کرو۔ یہ ہے یا نہیں ہے آج کل یہ معاملہ چل رہا ہے؟ سب سے کم تنخواہ آج کی مہنگائی کے زمانے میں، او یار 12,000 میں کوئی ایک بل دے کر دکھا دو، بجلی گیس کا، دودھ کا خرچہ بل نکال کر دکھا دو، گھر چلانا تو بڑی دور کی بات ہے، کیا چل سکتا ہے؟ اونچی آواز سے بولو نا یار۔ لیکن میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں وہ قابل غور ہے۔ اتنی مہنگائی ہے خدا کی قسم، بڑے بڑے فیکٹریوں والوں نے فیکٹریاں بند کر دی نہیں کر دی، ملیں بند ہو گئی، کارخانے بند ہو گئے، بڑے بڑے تاجر پاکستان چھوڑ کر چلے گئے کہ یار اس مہنگائی میں گزارا نہیں ہے، باہر چلے گئے، ملک چھوڑ گئے۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ اپنے ایمان سے بتاؤ، اس مہنگائی کا تقاضا تو یہ تھا کہ جتنی مہنگائی نے کمر توڑی ہے، سب سے پہلے مل بند ہونی چاہیے تھی یا مدرسے کو تالا لگنا چاہیے تھا؟ مہنگائی کا تقاضا تو یہ کہ فیکٹریاں ملیں نہیں، مدرسہ بند ہوتا۔ مولوی صاحب بوریا بسترا اٹھا کے پاکستان سے ہجرت کرتے، یار ہم تو پہلے ہی کمزور تھے، مہنگائی نے تو رئیسی کسر بھی ہماری نکال دی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، سرمایہ دار، جاگیردار، کارخانے دار، کروڑ پتی، بزنس مین، بڑے بڑے بندے پاکستان چھوڑ گئے، ملیں بند ہو گئی، فیکٹریاں کارخانے بند ہو گئے۔ کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کراچی سے لے کر پشاور اور گلگت کشمیر تک چلے جاؤ، شہر تو شہر ہیں، کسی گاؤں کا چھوٹا سا مدرسہ ہاتھ رکھ کے بتا دو کہ مولوی صاحب نے مہنگائی سے تنگ آ کے بند کیا ہو، میدان چھوڑ دیا ہو، قرآن پڑھانا چھوڑ دیا ہو، منبر و محراب کو چھوڑ دیا ہو، قال اللہ قال الرسول کی صدا کو بند کر دیا ہو۔ خدا کی قسم تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، پاکستان کے دینی مدارس کا سب سے بڑا تعلیمی بورڈ جس کو وفاق المدارس کہتے ہیں، وفاق المدارس کے تحت گزشتہ سال میں 1 سال کے اندر قرآن مجید کو حفظ کر کے اس کا امتحان دینے والے بچوں کی تعداد 80,000 تھی۔ اس سال میں مہنگائی بڑھی ہے، حالات بدلے ہیں، تنگی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، اصول کا تقاضا تھا کام کم ہو جاتا، لیکن اس سال وفاق المدارس کے تحت جن بچوں نے قرآن مجید کا امتحان دیا ان کی تعداد 1 لاکھ کے برابر تھی۔ مہنگائی بڑی ہے، مدرسے اور مولوی کا کام کم نہیں ہوا، اس نے اپنا کام اور بڑھا دیا ہے۔ بولو بڑھایا نہیں بڑھایا؟ یہ تو میں صرف وفاق المدارس کی بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ کتنی خدمات ہیں۔ 1 سال کے اندر صرف آپ کا ایک بورڈ مدارس کا وفاق المدارس اس قوم کو 1 لاکھ قرآن کے حافظ تیار کر کے دے رہا ہے، 35 سے 40 ہزار عالم دین تیار کر کے دے رہا ہے۔ بولو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اونچی آواز سے بولو۔ یہ مدرسے محسن ہیں ہمارے، کہتے ہیں جی کالج یونیورسٹی نے اس قوم کو بہت کچھ دیا۔ میں نے کہا کیا دیا؟ اب میں بتاؤں، ایک چور چوری کرتا ہے، کسی کے گھر چوری کرنے کے لیے گیا، دیوار پر چڑھا، دیوار پھلانگنے لگا، نیچے گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ چور کی کیا ٹوٹ گئی؟ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے اٹھایا، ایمبولینس میں ڈالا، کس کے پاس لے کر گئے؟ اونچی بولو۔ ڈاکٹر نے علاج کیا، آپریشن کیا، پلسٹر چڑھایا، راڈ ڈالا، دوبارہ ٹانگ کو فٹ کر کے دوبارہ چوری کے قابل بنا دیا۔ نہیں سمجھ آئی یار آپ کو؟ آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی؟ جس چور کی ٹانگ ٹوٹی تھی اس چور کو تیرے ڈاکٹر نے دوبارہ کس کے قابل بنا دیا؟ اب سننا جملہ،
یہ چور کی ٹانگ ٹھیک ہوئی ہے، لیکن یہ چور کی ٹانگ دوبارہ چوری کی طرف نہ جائے، شیطان کے رستے پر نہ جائے، رحمان کے رستے پر جائے۔ خدا کی قسم یہ چور کے دل دماغ میں شعور دنیا کا کوئی کالج یونیورسٹی نہیں پیدا کر سکتا، یہ مسجد اور مسجد کا ملا ہی پیدا کر کے دکھائے گا۔ دکھائے گا نہیں دکھائے گا؟ اگر وہی چور مسجد میں آتا، مدرسے میں آتا، رب کا قرآن اور دین سیکھتا، تو اس چور کی جہاں ٹانگ ٹھیک ہوتی وہیں اس کی نیت اور ارادہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ ہوتا نہ ہوتا؟ یہ فرق ہے مسجد مدرسے کی تعلیم میں، کالج یونیورسٹی کی تعلیم میں۔ تم نے ظاہر پر محنت کی لیکن ظاہر کو سنوار دیا، من کی دنیا میں اسی طرح بگاڑ رہا، جس وجہ سے آج کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا۔ ہم نے من کی دنیا پر محنت کی، اندر کو سنوارا ہے، آج الحمدللہ ہمارے ہاں تھوڑے نکلتے ہیں لیکن ستھرے نکلتے ہیں۔ بولو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مدرسے کی محنت روحانیت کی محنت ہے، انقلاب کی محنت ہے، اصل جو ہے وہ مستقبل کو سنوارنے کی محنت ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ آپ اپنے بچے کو کالج پڑھائیں، اسکول پڑھائیں، یونیورسٹی پڑھائیں، انگریزی پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، کمپیوٹر پڑھائیں، جدید تعلیم دیں، گریجویشن کروائیں، لا کروائیں، ماسٹر کی ڈگریاں دلوائیں، سب کچھ کر لیں۔ یہ ڈگریاں، یہ تمام تر اس کی پڑھائی کب تک اس کے کام آئے گی؟ جب تک آنکھ کھلی ہے، جب تک آنکھ، بھئی پنکھے کی ہوا مجھے فائدہ دے رہی ہے، میری آنکھ جب تک کھلی ہے میں زندہ ہوں۔ یہ لائٹ مجھے فائدہ دے رہی ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ تمام تر سہولیات مجھے فائدہ دے رہی ہیں جب تک میں زندہ ہوں۔ اب میری آنکھ بند ہو جائے، میں مر جاؤں، خدا کی قسم ان میں سے کوئی چیز میرے نفع کی ہے؟ مجھے فائدہ دے سکتی ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ ایک بڑی پیاری بات میرے ذہن پہ آئی، ذرا غور سے سننا۔ ہماری تبلیغی جماعت کے بزرگ، ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا، حضرت مفتی زین العابدین صاحب، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے تبلیغی حضرات جانتے ہوں گے، فیصل آباد کے رہنے والے تھے، بڑا مدرسہ فیصل آباد میں۔ مفتی صاحب نے ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا، ذرا سننا۔ فرمانے لگے ہمارے فیصل آباد میں ایک بڑی یونیورسٹی ہے، ان یونیورسٹی والوں کا جب سالانہ پروگرام ہوا، انہوں نے تمام مہمانوں کو بلایا، مجھے بھی دعوت دی، میں چلا گیا۔ جب میں پہنچا، پروگرام چل رہا تھا، بیچ میں وقفہ ہوا، چائے پینے لگے سارے مہمان۔ تو چائے پیتے وقت سب کی آپس میں ہیلو حیدر گیٹ ٹوگیدر ہوئی جناب۔ تو ہیلو ہائی میں مجھ سے کالج یونیورسٹی کے کچھ پروفیسر اور ٹیچر حضرات نے ایک سوال کیا، کہنے لگے مفتی صاحب آپ بھی ایک استاد ہیں، ہم بھی ایک استاد ہیں، آپ بھی تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ادارے کا نام مدرسہ، ہمارے ادارے کا نام کالج یونیورسٹی، ناموں کا فرق ہے، اور کیا فرق ہے ہم میں اور آپ میں، مدرسے میں اور کالج یونیورسٹی میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی فرق ہے؟ مفتی صاحب فرمانے لگے بہت فرق ہے بھائی۔ فرمانے لگے بطور مثال آپ بتا سکتے ہیں کالج یونیورسٹی اور مدرسے کی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ مفتی صاحب فرمانے لگے ہاں میں بتاؤں۔ پہلا فرق، توجہ کرنا، آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں جب پہلے دن بچہ جاتا ہے، بازار سے کتابیں خریدتا ہے، بستہ خریدتا ہے، کتابیں بستے میں ڈالتا ہے، اور بستہ کہاں ڈالتا ہے؟ پیچھے بولو یار، اور اونچی بولو، پیٹھ کے پیچھے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے یارو بتاؤ، جو علم پہلے دن پسے پس چلا گیا اس علم پر عمل کی توفیق خاک ملے گی؟ ہائے ہائے، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی۔ جو علم پہلے دن پسے پس چلا گیا اس علم پر عمل کی توفیق خاک ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اکثر و بیشتر، سب کا نہیں، میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں کہ کالج یونیورسٹی والوں نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اس پڑھے ہوئے پر عمل کم ہی کرتے ہیں۔ ساروں کی بات نہیں کر رہا، اکثر و بیشتر اس پر عمل کم ہی کرتے۔ اس کے مد مقابل میرے مدرسے میں ایک بچہ آیا، پہلے دن مدرسے میں داخل ہوا، اس بچے کو نورانی قاعدہ شروع کروایا گیا، تو قاعدے سے پہلے اس کو کیا کہا گیا؟ بیٹا جاؤ، جا کر وضو کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، ناپاک حالت میں ادھر مت آؤ۔ بچے نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے اسی قاعدے اور سپارے کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور کہاں چمٹایا؟ اونچی بولو یار۔ مفتی صاحب فرمانے لگے میرے مدرسے کے طالب علم نے جس قرآن کو سینے سے ساری زندگی لگا کر رکھا، اللہ ایک نہ ایک دن اس قرآن کا نور اس کے سینے کے اندر بھی منتقل کر دیتا ہے۔
میرے مدرسے کا طالب علم مر جائے گا، قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا دور کی بات، اس قرآن کی طرف پیٹ کرنا بھی گوارا، یہ میں مدرسے والے کو سکھاتا ہوں۔ یہ فرق ہے پہلا۔ دوسرا فرق، توجہ، جب تک میرے پاس مدرسے میں ہوتا ہے اچھا خاصا انسان ہوتا ہے، تمہارے پاس کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے اچھا خاصا ڈنگر بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے عجیب بات کر دی مفتی صاحب۔ کہا میں اس پر دلیل دیتا ہوں، میری دلیل سنو۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہ جب تک میرے پاس مدرسے میں تھا، کھاتا بھی بیٹھ کر تھا، پیتا بھی بیٹھ کر تھا، اور اپنی طبی ضرورت سے فارغ بھی، طبی ضرورت سمجھتے ہیں؟ اپنی طبی ضرورت سے فارغ بھی کیسے ہوتا تھا؟ وہ بولو یار، آپ کے یہاں کیا رواج ہے؟ سارے نہیں بولتے میرے خیال میں، میری بات سے ایگری نہیں ہے؟ جو ایگری ہیں بولو۔ کھاتے کیسے ہیں؟ اونچی بولو۔ جن کے ہاں ہے رواج وہ تو بولو۔ کھاتے کیسے ہیں؟ پیتے کیسے ہیں؟ بشری ضرورت سے فارغ کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب تک مدرسے میں تھا انسانوں والے کام کرتا تھا، پھر تمہارے کالج اور یونیورسٹی میں پہنچا، تم نئی تہذیب کے رنگ دکھائے، نئی روشن خیالی سکھائی اس کو، تو اس نے کھانا بھی کیسے شروع کیا، پینا بھی کیسے شروع کیا، اور طبی ضرورت سے فارغ بھی کیسے ہوتا ہے۔ یہ کام کھڑے ہو کر جانور کرتا ہے یا انسان؟ سارے بولو۔ تو مفتی صاحب فرمانے لگے میں نے غلط تو نہیں کہا، جب تک میرے پاس مدرسے میں تھا اچھا خاصا انسان تھا، تیرے کالج یونیورسٹی میں پہنچا تو اچھا خاصا ڈنگر بنا نہیں بنا۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق کیا ہے بنیادی مدرسے اور کالج یونیورسٹی میں؟ کہ ہم جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں یہ مردانہ علم ہے، تم کالج یونیورسٹی میں جو پڑھاتے ہو یہ زنانہ علم ہے۔ وہ پھر بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب اللہ کو مانو، آپ نے زنانہ مردانہ کی تفریق یہ مسجد اسکول میں کیسے ڈال دی؟ اس کا اس سے کیا تعلق؟ کہ اس پر بھی میں دلیل دیتا ہوں۔ دلیل سنو ذرا، بڑی دلچسپ دلیل آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ گھر کی چار دیواری کے اندر کی چیزوں کا علم مردوں کو زیادہ ہوتا ہے یا عورتوں کو؟ اونچی بولو یار۔ جن کی عورتیں گھروں میں رہتی ہیں وہ تو بولو کس کو ہوتا ہے؟ اور اونچی بولو۔ آج کل تو نیا فیشن بھی چل گیا نا جناب، اب جن کی گھروں میں نہیں ٹکتی میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ بیچارے معذور ہیں، رن مرید قسم کے بندے، لیکن جن کی گھروں میں ٹکتی ہیں وہ یہی کہیں گے، اصول یہی ہے، گھر کے اندر کی چیز کا علم کس کو زیادہ ہے؟ کیوں؟ عورت کا سارا دن گھر میں گزرا، اور گھر میں بھی زیادہ وقت عورت کا کہاں گزرتا ہے؟ کچن میں۔ ایسا ہی ہے بھائی، تو کچن کی چیزیں عورت کو زبانی یاد ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ مرچیں یہاں پڑی ہیں، ہلدی ادھر پڑی ہے، نمک ادھر پڑا ہے، اور جناب مسالہ ادھر پڑا ہے، پیاز ادھر، ٹماٹر ادھر، چمچ ادھر، پلیٹ ادھر، آنکھیں بند کر کے اس کو یاد ہے، کیونکہ سارا دن اس نے یہی کام کرنا ہے بابا، اس کو پتا۔ گھر کی چار دیواری کے باہر کیا ہو رہا ہے، باہر کی دنیا میں سیاست کدھر جا رہی ہے، خان صاحب کیا گل کھلا رہے ہیں، میاں صاحب کیا کر رہے ہیں، پیٹرول کا ریٹ کیا چل رہا ہے، مہنگائی کدھر گئی، آٹا کیسا جا رہا ہے، یہ باہر کی دنیا کا علم زیادہ کس کو؟ اونچی بولو کس کو؟ کیونکہ زیادہ باہر کس کا وقت گزرا؟ مرد کا۔ توجہ، مفتی صاحب فرمانے لگے یہ پوری دنیا اور کائنات جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے۔ بڑی توجہ کرنا، یہ دنیا اور کائنات جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمارا کیا ہے؟ گھر ہے۔ اس گھر کے اندر پیٹرول کہاں پڑا ہے، گیس کہاں پڑی ہے، معدنیات کہاں پڑی ہیں، چونا کہاں پڑا ہے، کوئلہ کہاں پڑا ہے، تانبا کہاں پڑا ہے، گیسز کہاں پڑی ہیں، کون سے سمندر میں، کون سے درے میں، کون سے زمین کے پیٹ میں، یہ آپ کا اسکول بتاتا ہے، یہ کالج بتاتا ہے، یہ کمپیوٹر بتاتا ہے، یہ سائنس بتاتی ہے، یہ گھر کی دنیا کے اندر کا علم ہے، زنانہ علم ہے، کالج نے بتایا، اسکول نے بتایا، یونیورسٹی نے بتایا۔ توجہ کرنا ذرا اگلی بات پر۔ اور آسمانوں سے اوپر کیا ہے، زمینوں سے نیچے کیا ہے، دنیا میں جب کچھ نہ تھا تب کیا تھا، دنیا میں جب کچھ نہ ہوگا تب کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم یہاں سائنس چپ ہے، یہاں کالج خاموش ہے، یہاں یونیورسٹی کبھی نہیں بول سکتی، کوئی نہیں بولے گا۔ بابا ساری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، انگریزی پڑھے ہوئے، گریجویشن کیے ہوئے، ڈگری ہولڈر جہاں سارے آ کر چپ کر گئے، میرے مدرسے کے طالب علم نے وہاں سے بولنا شروع کیا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اونچی بولو نا یار۔ کسی کو کہو ڈگری والے کو، سوال ہے میرا، ایک بندہ مر گیا، روح نکل گئی، آنکھیں بند ہو گئی، لاؤ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی بڑی سے بڑی
टेक्नोलॉजी आईटी यूनिवर्सिटी के डीएन को ले आओ और उससे आकर सवाल करो, बाबा ये बंदा मर गया, डेड बॉडी पड़ी है, अब आगे इसके साथ क्या मामला पेश आएगा, कब्र क्या है, हशर क्या है, मुनकर नकीर क्या है, सवाल और जवाब क्या है, मीज़ान अदल क्या है, हौज़े कौसर क्या है, पुल सरात क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है। लाओ, मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया का कोई साइंस पढ़ा हुआ, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री लिया हुआ बता सकता है आगे क्या पेश आएगा? ऊंची आवाज से बोलो, नहीं बता सकता। तो बाबा तेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी का इल्म महदूद है, मेरे मदरसे का इल्म लामहदूद है। तेरे इल्म की जहां इंतहा होती है, रब के कुरान के इल्म की वहां से इब्तिदा होती है। सही है या गलत है? ऊंची आवाज से बोलो ना यार। ऐ मेरे मदरसे के तालिब इल्मों, इन मदरसों की चटाइयों पर बैठकर रूखी सूखी खाकर रब का कुरान और मुस्तफा का फरमान पढ़ने वालों, और इन मदारिस से मोहब्बत करने वाले लोगों, इन उलमा से मोहब्बत करने वाले लोगों, अपने जिगर के टुकड़ों को इन मदरसों के हवाले करने वाले लोगों, कभी भी एहसास कमतरी का शिकार, कभी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की चिकाचौंधी से मुतासिर मत होना, कभी भी उनकी अंग्रेजी की 4 डिग्रियों से मुतासिर मत होना, कभी भी उनकी बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंगों से मुतासिर मत होना। खुदा की कसम, तुम्हारे एक हाथ में रब का कुरान है, दूसरे हाथ में मुस्तफा का फरमान है। दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती है। सही है या गलत है? ऊंची आवाज से बोलो। सहाबा ने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था, ऐसा है या नहीं है? कोई डिग्री नहीं थी, दुनिया पे छा गए नहीं छा गए? ओ बोलो यार। और सहाबा बड़े लोग थे, छोड़ो यार, मैं उनकी बात नहीं करता, वो आसमान और हम जमीन जोड़ नहीं बनता। आओ मैं एक और बात कहता हूं, दिल को लगे तो कोई जुबान चुप नहीं रहनी चाहिए, फिर जिनको समझ आए बोलना जरा मेरे साथ। कल तक हमें ताना देते थे लोग, क्या कहते थे? ओ लोगों, इन मौलवियों से जान छुड़ाओ, ये मौलवी किसी काम के नहीं है, मौलवियों को आता जाता क्या है? मौलवी का काम 5 टाइम अज़ान दे दे, नमाज पढ़ा दे, वो पैदा हो जाए घुट्टी डाल दे, शादी हो निकाह पढ़ दे, मर जाए जनाजा पढ़ दे, बीमार हो जाए दम कर दे, चुप कर दे। इसके अलावा मौलवी को कुछ आता जाता नहीं। हमें ताना देते थे लोगों, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ये ताना था या नहीं था मौलवी के लिए? और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मस्जिद के बाहर इसको कुछ नहीं पता, ये कुछ नहीं कर सकता, ये क्या जानता है, ये क्या कर सकता है, इसकी क्या औकात है, इसकी क्या वैल्यू है? कोई नहीं। मुल्क का निजाम चलाना है, रियासत का निजाम चलाना है, हुकूमत चलानी है, इख्तिदार संभालना है, कुर्सी संभालनी है, अदलिया है, मुकन्नना है, महकमे हैं, इदारे हैं, तमाम चीजें हैं। इनको चलाने के लिए कैम्ब्रिज में पढ़ना, ऑक्सफोर्ड में पढ़ना और कैडेट काकूल में पढ़ना, एटीएफ जैसे इदारों में पढ़ना और आलमी इदारों की डिग्रियां लेकर आना, तब जाकर तुम मुल्क का निजाम चला सकोगे। इन मदरसों की चटाइयों पर अपने बच्चों को कुरान पढ़ाकर, हदीस पढ़ाकर बस तुम दम दुरूद कर सकते हो और अजान नमाज कर सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये ताना था या नहीं था? और बोलो यार, मुल्ला को ये इल्जाम था या नहीं था? लोग ताने देते, हम वजाहतें पेश करते, कोई कबूल नहीं करता, कोई नहीं मानता था, कहते थे चुप करो मौलवियों, तुम्हारी कौन सुनता है। और लोगों आओ मैं तुम्हें बताऊं, तालिबान तुम्हें सलाम है। सुभान अल्लाह। नहीं पहुंचे आप मेरी बात तक यार। तालिबान तुम्हारी अजमत को सलाम है, तालिबान तुम्हारे रुतबे मकाम को सलाम, तुम्हारी कुर्बानी जोदे मुसलसल को सलाम। तुम भी मुल्ला है तालिबान, निचले ओहदे से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, सदर अफगानिस्तान तक, सारे के सारे मदरसों की चटाइयों के पड़े हुए मुल्ला नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे? और बोलो सारे, और जो कल तक ताने देते थे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुल्ला को और कुछ नहीं आता, तालिबान तुम्हें सलाम है। तुमने रब का कुरान पढ़ के, नबी की हदीस पढ़ के, मदरसे की चटाइयों पर बैठ के वो इंकलाब बपा किया। अमेरिका हैरान, यूरोप हैरान, टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी, दुनिया शस्त्र है। 45 दुनिया के बदमाशों को, दुनिया के फिरौनों को शिकस्त फाश देकर उनके सीने पर बोंग डल के तुमने मोहम्मद अरबी के परचम को बुलंद किया है। तुमने अफगानिस्तान के पहाड़ों पर खिलाफत रास्ता के निजाम को ताजा करके, दाढ़ी और पगड़ी की लाज रख के मुल्ला के सर को फख्र से बुलंद कर दिया है।
بولو کیا ہے یا نہیں کیا؟ اونچی آواز سے بولو جاؤ، جس کو یقین نہیں آتا جاؤ جا کر افغانستان کے گلی کوچوں سے لے کر پارلیمنٹ تک جا کر دیکھ لو، تمہیں ایک ایک محکمے کی کرسی پر مدرسے کا ملا بیٹھا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ کیمبرج پڑھا، آکسفورڈ پڑھا، سائنس پڑھی، ڈگری لی، بولو نظام چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے؟ اور مثالی چلا رہے ہیں، دنیا کو حیران کر کے چلا رہے ہیں۔ جمعہ 8 دن ہوا ہے طالبان کو حکومت ملی ہے، بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ گئے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کرنسی کتنی مضبوط کر لی، امن و امان کا یہ حال ہے، خدا کی قسم کسی کی جرت نہیں کوئی سر اٹھا سکے، سب بدماش کن ٹوٹے ملک چھوڑ گئے یا بندے کے پتر بن گئے جناب۔ ایسا مثالی امن، ایسا مثالی عدل، ایسا مثالی جو ہے وہ انصاف قائم کیا ہے، دنیا ششدر اور حیران ہے۔ پتہ چلا مولوی کے سپرد مسجد اور مدرسہ کرو یہ اس کا بھی حق ادا کرتا ہے، مولوی کے سپرد ملک اور ریاست کا نظام کرو گے انشاءاللہ یہ اس کا بھی حق ادا کرے گا۔ کرے گا نہیں کرے گا؟ اونچی بولو اور اونچی بولو۔ اچھا افغانستان کی بات آتی ہے کہتے ہیں وہاں پارلیمنٹ میں مولوی اچھے لگتے ہیں، پاکستان کی بات آتی ہے کہتے ہیں اتنے مولویاں دا کی کام میں سیاست میں۔ اس قوم کا دورہ میں یار مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، افغانستان میں مذہبی بندہ پارلیمنٹ میں جائے کہتے ہیں زندہ باد، ترکی میں مذہبی بندہ صدر بن جائے کہتے ہیں زندہ باد، یہاں مذہبی بندہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے کہتے ہیں تیرا کی کام میں تھے؟ مولوی صاحب نماز پڑھاؤ اپنی اللہ اللہ کرو، مولویاں دا کی کام میں سیاست نہ کہتے ہو نہیں کہتے؟ او بولو اپنی جہالت کا علاج کرواؤ یار، ادھر نعرے مارتے ہو ادھر برا بھلا کہتے ہو، بابا خدا کی قسم سیاست کام ہی مولوی کا ہے۔ اب سبحان اللہ ڈھیلی پڑ گئی آپ کی، او بولو نا، یہ 75 سالوں کے اندر جراثیم گھسے ہوئے نا اتنے آرام سے نکلتے نہیں ہیں، یہ سرمایہ دار ہمارے ذہنوں سے اتنی جلدی نہیں جائے گا، ہم ذہنی غلام ہیں آج تک۔ اس موضوع پر میں تو ویسے بھی اللہ کے فضل سے پی ایچ ڈی ہوں، میں سیاست کے موضوع پر آپ کو دلائل دینے شروع کروں میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، رات ختم ہو سکتی ہے میرے دلائل ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے، کبھی ہوا تو اس پر بھی میں انشاءاللہ دلائل دوں گا، لیکن اتنی بات صرف لگے ہاتھوں کہہ رہا ہوں، مولوی انشاءاللہ ہر میدان میں اپنا لوہا منوا رہا ہے، منوا رہا نہیں منوا رہا؟ اونچی آواز سے بولو۔ میں آپ کو مدارس کی مثالیں دینی شروع کروں آپ ششدر اور حیران رہ جائیں کہ مدارس عصری علوم دینی علوم میں تو اپنا لوہا منوایا، یہ مدرسے کا ملا عصری علوم پڑھنے پہ آیا بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، او لیول پہ تمہیں بڑا ناز ہے، او لیول او لیول او لیول او لیول منہ ٹیڑھا کر کے تم بڑے فخر سے دنیا کو بے وقوف بناتے ہو۔ آج ان مدرسوں کی چٹائیوں پر ملا اپنے طالب علموں کو او لیول پڑھا رہا ہے اور فی سبیل اللہ پڑھا رہا ہے۔ اب میں نام گنوانے شروع کروں نا کہ پاکستان میں کہاں کہاں مدرسوں میں او لیول کی تعلیم ان بچوں کو دی جا رہی ہے، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، میری بات لمبی ہو جائے گی، میں لمبی میں نہیں جانا چاہتا۔ ہم ان بچوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ او لیول پڑھا رہے ہیں، اے لیول پڑھا رہے ہیں، اکانومی پڑھا رہے ہیں، معیشت پڑھا رہے ہیں، بینکنگ پڑھا رہے ہیں، فائنانس پڑھا رہے ہیں، جرنلزم پڑھا رہے ہیں، صحافت پڑھا رہے ہیں، کون سا وہ علم ہے جو نہیں پڑھا رہے؟ آؤ کس میدان میں تم ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اور آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی؟ کسی بھول میں مت رہنا۔ آج میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، جاؤ اپنے چکوال شہر کا چکر لگاؤ، پاکستان پورے میں پھرو، جتنے اسلامی بینک تمہیں ملیں گے، ہیں یعنی اسلامی بینک جو واقعتاً اسلامک بینکاری کر رہے ہیں، ہر اسلامی بینک کی مین چیئر پہ جا کر دیکھو مولوی بیٹھا اس بینک کی سپرویژن اور نگرانی کرتا نظر آئے گا۔ کوئی اسلامی بینک بغیر کسی عالم دین کی نگرانی کے چلتا ہوا تمہیں نہیں ملے گا پورے پاکستان میں۔ وہ مولوی جو بینکنگ کو چلا رہا ہے بینک میں بیٹھ کر، اس نے بینکنگ کا نظام مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے سیکھا ہے۔ اور بولو یار، کہہ دو سبحان اللہ یار۔ ملا کی دوڑ مسجد تک تماشا بنایا ہوا تم نے؟ آؤ مدرسوں کو ہماری زبان سے سنو۔ تم نے مدرسوں کا کردار یوٹیوب کی فیس بک کی پوسٹیں پڑھ کے سنا، اس لیے تم دور دور ہو گئے مدرسوں سے۔ کبھی قریب آؤ، ہم آپ کو بتائیں مدرسے کا کردار کیا ہے۔ گزشتہ سال کی بات کر رہا ہوں، میں صرف ایک مثال پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ گزشتہ سال آپ کے پاکستان نہیں، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو غور سے سننا میری بات، پاکستان نہیں ورلڈ لیول کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں او لیول میں جس بچے نے ٹاپ کیا ہے پوری دنیا کو، وہ مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے مدرسے کا طالب علم، کراچی کا، اس بچے نے او لیول کے مدرسے کا طالب علم ہے، او لیول کے اندر بھی قدم رکھا، پوری دنیا کو ٹاپ کر گیا، پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا گیا۔ کہو سبحان اللہ۔
ہمارے مدرسوں میں یہ بڑی مثالیں ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں. جس نے قرآن حدیث پڑھ لیا اس کے لیے کمپیوٹر سائنس کون سی چیز ہے بابا؟ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ ہمارے لیے یہ چیز متاثر ہونے والی نہیں ہے. ہم متاثر ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے ہیں. آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. ایک فرق ہم میں اور تم میں کیا ہے کہ تم انگریزی کم پڑھاتے ہو، انگریز زیادہ بناتے ہو. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تم انگریزی کم پڑھاتے ہو اور اپنے بچوں کو انگریز زیادہ بناتے ہو. خدا کی قسم ہم انگریزی بہت ہی پڑھاتے ہیں لیکن انگریزی پڑھا کر بھی رکھتے محمد کا غلام ہی. میرا بچہ مدرسے میں انگریزی بولتا ہے اور ہائی سٹینڈرڈ کی بولتا ہے، بڑے بڑے انگریزوں کو پیچھے چھوڑتا ہے. او لیول کر رہا ہے، اے لیول کر رہا ہے، سائنس کے مضامین میں ٹاپ کر رہا ہے، کمپیوٹر میں آگے بڑھ رہا ہے. لیکن خدا کی قسم ایک دن بھی میرے مدرسے کے طالب علم کے سر سے پگڑی جدا نہیں ہوئی، اس کے چہرے سے داڑھی جدا نہیں ہوئی ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوئی ہے. وہ رہتا محمد کا غلام ہے. وہ انگریز کے رنگ میں رنگا، اور بولو بولو رنگ میں رنگا